بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال خطبنا رسول اللہ فاسند ظہرہ الی قبۃ عدم فقال الا لا يدخل الجنہ الا نفس مسلمہ اللہم هل بلغت اللہم اشہد اتحبون انکم ربع اہل الجنہ فقلنا نعم یا رسول اللہ فقال اتحبون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ قالوا نعم یا رسول اللہ قال انی لارجو ان تکونوا شطر اہل الجنہ ما انتم فی سواکم من الامم الا کالشعرۃ السوداء فی الثور الابیض او کالشعرۃ البیضاء فی الثور الاسود۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ آپ اس وقت چمڑے کے خیمے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا آگاہ رہو، جنت میں صرف وہی جائے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے۔ حدیث میں اوپر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے نفس مسلمہ۔ جب کچھ چیزیں اصطلاح بن جائیں تو ہم ان کے معنی یا ان کی حقیقت کی طرف متوجہ نہیں رہتے۔ یہ جو اسلام کا لفظ ہے، ہمارا دین ہے، ہم اس لفظ کو ایسے ہی عام طور پہ زبانوں پہ لاتے ہیں جیسے فلاں یہودی ہے، فلاں نصرانی ہے، فلاں ہندو ہے، ہم مسلمان ہیں۔ تو ایک چیز کو ہمیشہ غور سے دیکھنا چاہیے، اس دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے فلسفے ہیں، سب کے سب شخصیات سے نسبت رکھتے ہیں۔ یعنی اگر بدھ مت ہے تو وہ گوتم بدھا سے، سدھارتھا سے نسبت رکھتا ہے۔ مسیحیت نہایت افتخار کے ساتھ اپنے آپ کو یسوع مسیح سے، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام سے نسبت دیتی ہے۔ یہود تو اپنے ہاں گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اس بڑے قبیلے سے نسبت دیتے ہیں، گویا خالصتاً نسلی نسبت کے ساتھ اپنے مذہب کو تعبیر کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی تعبیر بھی ظاہر ہے کہ اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ وہ کس کی اولاد ہے۔ اسی طرح کا معاملہ سب مذاہب کا ہے جتنے بھی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں غور کر کے تو یہ اسلام ہے کہ جس میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا، اور قرآن مجید نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ یوں نہیں ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے جس میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا، یہ انبیاء کا دین ہے۔ تو گویا تنبیہ کر دی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اس دین کے آخری پیغمبر ہیں، اس دین کا نام اسلام ہی رہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسی اسلام کے فرقے اور گروہ اپنے آپ کو شخصیات سے بھی منسوب کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں جو فقہی مذاہب پیدا ہوئے، حنفی، شافعی، مالکی، ظاہر ہے کہ وہ شخصیاتی سے نسبت پائیں گے۔ اسی طرح سے مدارس، شہر، دیوبندی، بریلوی، تو عام طور پر اس طرح کی نسبتوں کے ساتھ لوگ اپنی شناخت قائم کرتے ہیں۔ لیکن وہ شناخت جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قائم کی، اس کے لیے تعبیر ہے اسلام، اور اسلام کو ماننے والے جو ہیں ان کا نام ہے مسلم۔ یہی بات ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ تمہارا نام تمہارے باپ ابراہیم نے مسلمان رکھا ہوا ہے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ بنی اسماعیل مخاطب ہیں، یعنی ان کو کہا ہے کہ یہ تمہارے باپ کا رکھا ہوا نام ہے، اس نے تمہیں یہ نام دیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اسلمت لرب العالمین، اور اس طرح گویا اسلام کی حقیقت بیان کی تھی۔ تو حقیقت کیا ہے اسلام کی؟ یعنی کیا یہ محض ایک مذہب کا نام ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ اصل میں اسلمت نفسی الیک، اس کی تعبیر ہے۔ ہماری رات کی جو دعائیں ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کی دعا سکھائی ہے، تو دیکھیے نا کہ اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک، یعنی میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، اپنا وجود تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ تو وہاں بھی یہی لفظ اسلم تو استعمال ہوا ہے۔ تو یہ نفس مسلمہ جو ہے، یعنی ایک انسان جب اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے، رب کے حوالے کرنا ظاہر ہے ایک شعوری احساس بھی ہے، بندہ اس کا فیصلہ کرتا ہے، وہ اس دنیا کی زندگی میں اپنی حیثیت متعین کرتا ہے اور اپنے خالق کی حیثیت متعین کرتا ہے۔
جب اس شعور کے ساتھ وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا مالک ہے، تو گویا جو ربط اور تعلق پیدا ہوتا ہے وہ عبد اور معبود کا تعلق ہے، ایک غلام اور آقا کا تعلق ہے۔ تو یہ عبد اور معبود کا تعلق ہے کہ جس کو قرآن مجید نے ایک اصول کے طور پر بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو عبادت کیا ہے اصل میں؟ اسی اسلام کا ظہور ہے۔ یعنی بندہ جب مسلمان ہوا اور اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، تو اب اس کے شب و روز، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، سب کس حالت میں رہنا چاہیے؟ عبادت کی حالت۔ وہ خدا کا حکم مانے گا، خدا کے حدود کی پیروی کرے گا، جہاں اجازت دی ہے وہاں پر اس اجازت سے فائدہ اٹھائے گا، جو تفریح کا موقع دیا جائے گا آقا کی طرف سے تو تفریح کے لیے چلا جائے گا، کہا جائے گا کہ واپس آؤ اور آ کر حی علی الصلاۃ اپنے سر نیاز اس کی بارگاہ میں جھکا دو تو آ کے سر نیاز جھکا دے گا۔ اس کو اگر دکان پر بیٹھے ہوئے سیاست کرتے ہوئے دنیا کے معاملات بتاتے ہوئے ادھر سے بتایا جائے گا کہ یہاں تمہارا مفاد جو کچھ بھی کہہ رہا ہو تم انہیں اخلاقی حدود کی پیروی کرو گے، تو ظاہر ہے کہ وہ ان سے سر منہ انحراف کا سوچے گا بھی نہیں۔ یہ سب جو رویے ہیں یہ اس بنیادی حقیقت کے اعتراف سے پیدا ہوتے ہیں کہ میں اس پروردگار کا بندہ ہوں اور مجھے اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے۔ یہ حوالے کرنے میں پھر کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، انسان پھسل گیا، کسی وقت اس کے مفادات غالب آ گئے، کہیں جذبات غالب آ گئے، کہیں تعصبات نے راہ کھوٹی کر دی، یہ سب ہوگا۔ لیکن اگر حوالے کر چکے ہیں آپ تو کبھی آپ بندگی کے اس احساس سے محروم نہیں ہو سکتے۔ تو بندگی کا یہ احساس اپنے آقا اور اپنے مالک اور اپنے خالق اور بادشاہ حقیقی کی طرف بار بار لوٹنے کے لیے مجبور کرے گا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو ندامت پیدا کرتی ہے، توبہ و استغفار کو انسان کا وظیفہ بناتی ہے۔ یہ ایک بندہ مومن کی زندگی ہے جس کو حوالے کرنے سے یہاں تعبیر کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا آگاہ رہو، جنت میں صرف وہی جائے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ یہ جانتے ہیں کہ اس کا مقابل کیا ہے؟ یعنی اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لے، جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ کے حوالے کر دیا یعنی عبد اور معبود کے تعلق کو شعوری سطح پر تسلیم کر لیا، آ گیا وہ پروردگار کے سامنے۔ اب غلطی ہوتی ہے، غلطی تو آقا کے مقابل میں غلام سے بھی ہوتی ہے، روز ہوتی ہے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن میں 10 مرتبہ غلطی ہوتی ہے۔ تو ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بھی معاف کرنا ہے۔ تو ہمارا مالک، ہمارا خالق اور ہمارا بادشاہ وہ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ معافی، استغفار، وہ پھر ایک بندہ مسلم یا ایک نفس مسلمہ کا گویا شب و روز کا وظیفہ ہے۔ غلطیاں ہوں گی لیکن وہ اصلاً اپنے رب کے حوالے کیے ہوئے ہیں، یعنی اس کے ہاں کوئی سرکشی، کوئی تمرد نہیں ہے، وہ اپنے پروردگار کی بندگی میں آ چکا ہوا ہے اور اس تقاضے کو اس نے پورا کر دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ پورا ہو گیا، اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اب غلطی ہوگی، سرکشی نہیں ہوگی، تمرد نہیں ہوگا۔ تو یہ درست فرمایا اس حدیث میں جو بات بیان ہوئی ہے۔ پھر فرمایا پروردگار کیا میں نے پہنچا دیا؟ گویا آپ نے اس کو اتنی اہمیت دی اس بات کو کہ اس موقع پر یہ کہا کہ یہی بات تھی نا مالک نے مجھے پہنچانی تھی، یہی حقیقت ہے نا پورے دین کی، یہی وہ پیغام ہے نا جو میں لے کے آیا ہوں، میں نے پہنچا دیا۔ پروردگار تو گواہ رہنا۔ پھر لوگوں سے پوچھا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جنت والوں میں تم 1/4 ہو؟ یعنی آپ نے یہ پیغام پہنچایا اور اب گویا بشارت کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو پوچھا جنت والوں میں اگر 1/4 تم ہو، یعنی جنت میں جو لوگ بھی آئیں گے، بہت امتیں آ چکی ہیں، بہت قومیں دنیا میں آ چکی ہیں، قیامت تک آئیں گی، تو ان میں جو جنت میں لوگ منتخب کیے جائیں گے محمد الرسول اللہ کے پیرو، آپ نے پوچھا کہ 1/4 ہو تو مطمئن ہو؟ ہم نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول یقیناً، یعنی بڑی بات ہے اگر خدا کی جنت میں 1/4 آبادی محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کی ہو تو بڑی بشارت کی بات ہے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جنت والوں میں تم 1/3 ہو؟ یعنی گویا تھوڑی تعداد بڑھا دی۔ لوگوں نے پھر وہی جواب دیا کہ ہاں اللہ کے رسول، یعنی کیا کہنے ہیں اگر 1/3 ہو جائے۔ فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ جنت کے لوگوں میں تم آدھے ہو گئے۔ یعنی حضور کی اپنی امت سے یہ امیدیں ہیں، چونکہ آپ کی طرف سے روشنی میں سارا دین دیا گیا ہے، قیامت تک کے لیے تاریخ کی روشنی میں ہم کھڑے ہیں، اللہ کی کتاب ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ تو آپ یہ توقع کر رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ جنت کے لوگوں میں تم آدھے ہوگے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات آپ نے کس لحاظ سے کہی؟ کیا اس وقت جو مسلمان تھے
تو اس پر میں نے وضاحت کی ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے نہیں، اس وقت تو تم دوسری امتوں میں ایسے ہو، مطلب یہ ہے کہ یہ بحثیت مجموعی ہے، قیامت تک جو کچھ ہوگا یہ میں اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ آدھے ہو، اس وقت تو تم دوسری امتوں میں ایسے ہیں جیسے سفید بال بیل کے جسم پر ایک کالا بال یا کالے بیل کے جسم پر ایک سفید، یعنی اس وقت تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس وقت تو چند سو چند ہزار، یہ اس وقت کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا کی آبادی میں 1 لاکھ، تو اس وقت بھی دنیا کی آبادی بہت تھی اور بہت قومیں پیچھے جا چکی تھیں، تو حضور نے گویا اس جانب توجہ دلائی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری امید یہ ہے کہ یہ ساری دنیا میں جو کچھ بھی لوگ آئیں گے، جو کچھ بھی آئے، جب ان کے لیے اہل جنت منتخب کیے جائیں گے تو آدھی آبادی تو تمہاری ہوگی۔ اس کی آگے اگلی روایت میں مزید وضاحت ہوئی ہے، تو اس کے بعض پہلوؤں کو ہم وہاں سمجھیں گے۔ یہاں جس چیز پر ہمیں، جس میسج پر یا پیغام پر نگاہ رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے میں ہوں، آپ ہوں، ہر ایک کو نفس مسلمہ پیدا کرنا ہے، یعنی اللہ کے حوالے ہو کر رہنا ہے، اٹھنے بیٹھنے دنیا کی زندگی میں ہر موقع پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔